الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہنیں، اس وقت جو بہنیں پابندی کے ساتھ یہاں درس میں آتی ہیں اتوار کے دن، وہ بڑی خوش نصیبی ہیں۔ ایک تو ان کو اجر ملنے کے ساتھ ساتھ ان کو احکام الہی کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو آج میں آپ بہنوں کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ احزاب کی وہ آیتیں بیان کروں گا اور سورہ نور کی وہ آیتیں بیان کروں گا جس میں آپ کے لیے خصوصی طور پر قرآن مجید فرقان حمید کا خطاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آپ کے لیے خصوصی طور پر خطاب ہے، اللہ آپ سے مخاطب ہے۔ بڑے اہم قسم کے احکامات ہیں اور بڑے اہم قسم کے موضوع ہیں اور قوانین ہیں جو آپ کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ مرغا پھر بولنے لگ گیا، ٹھیک ہے، اس مرغے کو ذبح کروا دو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر نبی علیہ السلام کی بیویوں کو مخاطب کر کے، نبی علیہ السلام کی بیویوں کو مخاطب کر کے امت کی ساری ماں اور بہنوں کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے۔ ایک بچی بھیج دے، اس مرغے کو بند کروا دے۔ پہلے یہ نہیں بول رہا تھا، اب میں شروع ہو گیا، یہ پھر شروع ہو گیا۔ روزانہ کا یہ ڈرامہ ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ تو نبی علیہ السلام کی بیویوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ پوری امت کی خواتین کو سمجھا رہا ہے، اور یہاں پر یوں سمجھ لو کہ جیسا ہمارے زبان میں کہتے ہیں کہ بیٹی کو بتا کر نوح کو سمجھانا، بیٹی کو بتا کر مقصد نوح کو سمجھانا ہوتا ہے، یہی بولتے ہو، یہی بولتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ آیتوں کے اندر نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے پوری امت مسلمہ کی ماں و بہنوں کو سمجھا رہا ہے، اور یہ احکامات دے رہا ہے خصوصی طور پر عورتوں کے لیے۔ سورہ نور اور 22ویں پارے کی شروع اور سورہ احزاب نہیں، 22ویں پارے کی شروع سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، جو کوئی عورت اطاعت کرے گی، جو یقنت اطاعت کرے گی، منکن تم میں سے، تم عورتوں میں سے، للہ اللہ کی، ورسولہ اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا اور اچھا عمل کرے گی، یہ عورت سے مخاطب ہے اور نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نؤتیہا، اس کو دیا جائے گا، اجرہا، اس کا اجر، اس کا ثواب، مرتین، 2 مرتبہ دے گا، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے تیار کیا ہے لہا، اس عورت کے لیے، نبی علیہ السلام کی اس بیوی کے لیے، رزقاً کریمہ، عمدہ قسم کا روزی، عزت والی روزی ہم نے ان کے لیے تیار کیا ہے۔ آیت کا ترجمہ پھر دیکھیں، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ، جو عورت تم عورتوں میں سے اطاعت کرے گی اللہ اور اس کے رسول کی،
وَتَعْمَلْ صَالِحًا اور اچھا عمل کرے گی، نُعْطِيهَا ہم اس عورت کو دیں گے اجرہا اس کا اجر مرتين 2 مرتبہ، اس کو 2 مرتبہ اجر ملے گا۔ وَأَعْتَدْنَا ہم نے تیار کیا ہے لہا اس عورت کے لیے رزقاً کریما، عمدہ رزق، عزت والا روزی اللہ نے تیار کیا ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویاں اور نبی کی گھر والیاں، لستن تم نہیں ہو کأحد من النساء دوسری عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح، تمہارا مقام اونچا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بیویوں کو بتا رہا ہے کہ تم کسی دوسری عورتوں کی طرح، دوسری عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح نہیں ہے۔ ان اتقیتن اگر تم اللہ سے ڈرو، اگر تم اللہ پاک سے ڈرو تو تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فلا تخضعن بالقول، اپنی گفتگو میں اپنی بات میں نرمی پیدا نہیں کرنا ہے، اپنی آواز کو میٹھی نہیں بنانا ہے۔ کیوں نہیں کرنا ہے بھائی؟ اپنی آواز کو میٹھی کیوں نہیں بنانا ہے؟ اپنی آواز کو خوبصورت بنا کر مردوں کے ساتھ بات نہیں کرنی ہے۔ کیوں نہیں کرنی ہے؟ وجہ یہ ہے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرْضٌ، جب آپ ایک خوبصورت لہجے میں کسی مرد سے بات کرے گی، کسی اجنبی سے خوبصورت لہجے میں بات کرے گی، تو فَيَطْمَعَ لالچ کرے گا وہ، الذی وہ جو فی قلبہ اس کے دل میں مرض ہے، جو دل کا اندر گندگی رکھتا ہے اور وہ اپنی ماں بہن بیٹیوں کے اوپر نہیں خیال کرتا، اور وہ دل میں پھر لالچ کرے گا، وہ تمہارے پیچھے پڑ جائے گا۔ تو اس لیے آپ نے بازار میں جا کر یا اسی طرح کہیں بھی کوئی گھر یعنی بات کرنے کی نوبت آئی تو آپ نے دھیمے انداز میں آہستہ بات کرنی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اپنی بات کو جو ہے نا عمدہ نہیں بنانی ہے، یعنی خوبصورت کر کے نہیں پیش کرنی ہے، کیونکہ مخاطب کا کوئی نہیں پتہ چلتا کہ آگے کیا سوچے گا کوئی۔ وَقُلْنَ قَوْلًا كَرِيمًا، ایک معقول بات کہنی ہے آپ نے، ایک معقول بات، ایک موافق بات کہنی ہے۔ اگر دیکھو کہ آپ کے بات سے اگلا کیا تاثر لیتا ہے، اس انداز سے بات کرنا ہے کہ آگے سے اگلے کے جو ہے نا نفرت ہو جائے اور وہ آپ کی لالچ میں نہ پڑے۔ یہ تھا تیسرا قانون۔ چوتھا قانون سنو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ٹھہری رہے تم اپنے گھروں کے اندر، گھروں کا اندر ٹھہری رہے، قرار پکڑیں۔ بازار میں جو ہے کیا نام ہے، یعنی گھومنے پھرنے والی مرغیوں کی طرح بازار میں نہ نکلے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، وہ اپنے گھروں کا اندر رہے۔ شادیوں میں جا کر جو ہے کیا نام ہے، ہاں وہاں جا کر بے امنی کا، بد امنی کا میدان گرم نہ کریں، اپنے ساتھ پلستر کر کر کے اور اپنا لباس بھی اتار کر پھینک کر غیر محرموں کی آنکھوں کی دید نہ بنے آپ۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کا اندر رہے۔ قرآن ہے، سورہ احزاب ہے۔ نبی کی بیویوں کو یہ کہا جا رہا ہے بھائی تو ہم کون سے باغ کے مولی ہے، ہم کون سے باغ کے مولی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں تھی پوری امت مسلمہ کی مائیں تھی۔ اللہ نے قرآن میں ان کے لیے کہا کہ تم امت کی مائیں ہو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کو جو ہے کیا نام ہے اپنی مائیں سمجھتے تھے، قرآن ماں کہتے تھے اس کو ماں، اور ہمیں بھی حکم ہے ان کو ماں کہنا، کیونکہ قرآن نے کہا کہ یہ تمہاری مائیں ہیں۔ ہماری ماؤں کو کہا جا رہا ہے۔ میرے خیال سے صحابہ کے زمانے میں کوئی صحابی ایسا نہیں تھا
کہ جو کہ لذت حاصل کرنے کے لیے کہ نبی علیہ السلام کی بیوی کی باتیں سن رہا ہو، یا آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کے لیے بد نظری کر رہا ہو، ایسا کوئی صحابی نہیں تھا۔ ان کو اپنی مائیں سمجھتے تھے سارے صحابہ، لیکن پھر بھی ان کے بیویوں کو کہا جا رہا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم گھروں کا اندر رہے، اپنے بات کے اندر نرمی پیدا نہ کرے، اور بتاؤ ان کو رہا جا رہا ہے، لیکن سمجھایا ہمیں جا رہا ہے۔ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، وہ اپنی گھروں کے اندر رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور دکھلاتی نہ پھرو، سمجھ میں آیا؟ دکھلاتی نہ پھرو۔ تبرجن کا مطلب کیا؟ ولا تبرجن، دکھلاتی نہ پھرو، تبرج الجاہلیت الاولی، جیسا کہ دکھانا دستور تھا پہلے جہالت کے وقت میں، قانون تھا، دستور تھا۔ پہلے لوگ کسی طرح کے فخر سمجھتے تھے، اپنا آپ کو بنا کر جو ہے میدان پہ نکل کر اور بازار کی زینت بننا، غیر محرموں کے شانہ بشانہ چلنا، یہ اس وقت دستور تھا، قانون تھا، فخر سمجھا جاتا تھا۔ تو قرآن نے امت مسلمہ کی ماں بہنوں کے لیے یہ کہہ دیا کہ تم اپنی گھروں کے اندر رہو اور پرانے زمانے کے دستور کے مطابق باہر نہ نکلو۔ لیکن گھروں کے اندر کیا کرنا ہے؟ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا ہے۔ عورتوں کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ عورتوں کے صیغے ہیں۔ وَأَقِمْنَ، قائم رکھو، الصَّلَاةَ، نماز کو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اگر زیورات اتنے ہیں کہ اس پہ زکات لگتا ہے تو زکات بھی دے دینا، عورتوں کو کہا جا رہا ہے، یا عورتوں کو سے مخاطب ہے قرآن۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتا ہے۔ یہ سارے احکام تمہیں کیوں کہہ رہا ہے؟ بات کے نرم کرنے کو کیوں کہہ رہا آپ کو گھروں کا اندر رہنے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیوں کہا؟ انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتا ہے کہ لیذھب عنکم الرجس، کہ دور کر دے تم سے گندگی کی باتوں کو، اہل البیت، اے گھر والو، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک کر دے پاک کرنا۔ یہ احکامات تمہیں اس لیے دے رہے کہ تمہارے دامن پاک رہے گا، تم پر کوئی بدنامی کی دبا نہیں لگے گا۔ یہ سارے احکامات تمہیں اللہ اس لیے بتا رہا کہ تمہارے اوپر بدنامی کے داغ نہ لگے، اور تم اللہ کے بھی ہاں پاک ستھری ہو اور معاشرے میں بھی پاک ستھری ہو۔ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور یاد کرو، وَذْكُرْنَ، یاد کرو، ماں وہ سارے قرآن کے احکامات اور احادیث کے احکامات، اللہ کے احکامات اور نبی کی سنتیں، ان کو یاد کرو۔ ما یتلیٰ فی بیوتکن، جو تمہارے گھروں کے اندر پڑھا جاتا ہے، من آیات اللہ، اللہ کے قرآن میں سے، والحکمہ، احادیث میں سے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ سبحانہ و تعالی یعنی باریک بین اور خبردار ہے، بیتوں کو جاننے والا خبردار ہے۔ آگے سنو، ان المسلمین والمسلمات، مسلم مرد اور مسلم عورتیں، یعنی اپنا آپ کو اللہ کے سپرد کرنے والے مرد اور اللہ کے سپرد کرنے والی عورتیں، والمؤمنین، اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، والقانتین، اللہ کی بندگی کرنے والے مرد، والقانتات، اور اللہ کی بندگی کرنے والی عورتیں، والصادقین، اور سچ بولنے والے مرد، والصادقین، سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین، اور صبر کرنے والے مرد، والصابرات، اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین، اور اللہ سے ڈرنے والے مرد، والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین، صدقہ اور خیرات کرنے والے مرد، والمتصدقات، صدقہ اور خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین، روزہ رکھنے والے مرد، والصائمات، روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظات،
اور حفاظت کرنے والی عورتیں. اللہ اتنا غیرت مند ہے. سنو، والحافظین فروجہم، مردوں کے ساتھ فروج کا تو ذکر کیا لیکن والحافظات کے ساتھ ذکر نہیں کیا. اللہ یہ لفظ اپنے کلام میں بھی عورتوں کے ساتھ نہیں لانا چاہتا. سمجھ میں آیا؟ اس لفظ کو والحافظین فروجہم کو تو ذکر کیا لیکن والحافظاتی فروجہن نہیں کہا اللہ نے. اللہ غیرت مند ہے. سمجھ میں آیا جی؟ تو حفاظت کرنے والی، اپنی جان عزت آبرو کی حفاظت کرنے والی عورتیں. والذاکرین اللہ کثیرا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ کرنے والی، یاد کرنے والے مرد. والذاکرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں. یہ سارے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اعد اللہ، اللہ تعالیٰ نے تیار کیا لہم، ان کے لیے مغفرتا و اجرا عظیما، بہت بڑی بخشش اور اجر عظیم اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یعنی عطا فرمایا ہے. ابھی دوسری آیت سنو. دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، سنو بڑی غور سے سننا. یا نساء النبی، آیت نمبر 30. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویاں، اے نبی کی گھر والیوں. من یأتی منکن، تم میں سے کوئی ایک اگر آ گئی، من جو کوئی یاتی آئی منکم تم میں سے، بفاحشۃ مبینہ، ایک واضح بے حیائی اور صریح بے حیائی پر آ گئی. غور سے سننا، یہ نبی کی بیویوں کو اللہ کہہ رہا ہے. نبی کی بیویوں کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی بیویاں تم میں سے کوئی ایک اگر کوئی صریح بے حیائی پر آ گئی، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا، دگنا دینا. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یہ نبی کی بیویوں کو دگنا عذاب دینا یہ اللہ پر بڑا آسان ہے، مشکل نہیں ہے کہ یہ نبی کی بیویاں ہیں. آپ سن رہی ہے نہیں سن رہی ہے؟ آپ سن رہی ہے؟ اللہ نبی کی بیویوں کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم کسی صریح بے حیائی اور یعنی عریانی پر آ گئی تو اللہ تمہیں دگنا عذاب دے گا. تو تمہارا نبی کی بیویوں ہونے پر عذاب دینا یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے. سمجھ میں آئے جی؟ اس سے پچھلی آیت سنو، اس سے پچھلی آیت، آیت نمبر 28. یا ایھا النبی، اے نبی علیہ السلام، کل کہہ دیجئے اپنی بیویوں کے لیے، کل کہہ دیجئے لازواجک اپنی بیویوں کے لیے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، یہ تمہاری بیویاں جو ہیں اگر دنیا کی زندگی چاہتی ہیں، یہاں کے مال و دولت چاہتی ہیں، وزینتہا، اس کی خوبصورتی چاہتی ہیں، کوئی کپڑوں کی ڈیمانڈ کرتی ہے. یہ آیت اس صورت میں نازل ہو گئی کہ بعد میں جو ہے نا فتوحات حاصل ہو گئے تو بہت سارے مال غنیمت آ گئے، مال غنیمت آ گیا تو سارے صحابہ امیر ہو گئے، ان کے بچوں نے عورتوں نے اچھے کپڑے پہن لیے. تو نبی علیہ السلام کی بیویوں نے بھی نبی علیہ السلام سے کہا کہ ابھی ہمارے حالات اچھے ہو گئے بیت المال کے، اور صحابہ کے بھی حالات اچھے ہو گئے ہیں، پلیز ہمیں جو ہے نا اچھا دیں، اچھا کھائیں، اچھا پئیں. تو نبی علیہ السلام ان سے ناراض ہو گئے. ایک مہینے کے لیے گھر پر نہیں آئے، مسجد کے ایک چبوترے کے اوپر جا کے بیٹھ گئے. پھر اللہ نے یہ آیتیں نازل کر دی کہ اپنی بیویوں کو بلاؤ، اگر وہ دنیا چاہتی ہے تو ان کو رخصت کر دو، اگر آپ کو چاہتی ہے تو پھر آپ کے ساتھ پھر دنیا نہیں ملے گا. یا ایھا النبی، اے نبی علیہ السلام، کل کہہ دیجیے لازواجک اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر وہ دنیا کی زندگی چاہتی ہیں، وزینتہا، اس کی خوبصورتی اور رونقیں چاہتی ہیں، وہ اچھا شاپنگ کرنا چاہتی ہے یا اچھا سے کپڑے اور روزانہ کے سوٹ منگانا اور شادیوں میں دلہن بننا چاہتی ہے اور میک اپ کے تمنا رکھتی ہے، تو فتعالین امتعکن، فتعالین، تو ان کو کہو کہ آؤ، فتعالین آؤ، امتعکن، تمہیں کچھ فائدہ دے کر، واسرحکن، اور تمہیں رخصت کر دیں گے، سراحا جمیلا، خوبصورت انداز سے رخصت کر دینا، تمہیں طلاق دیں گے، تمہیں تمہارا گھر بیچ دیں گے، مال و دولت کے تمہارے لیے ڈیر لگا کر ہمیں تمہیں طلاق دیں گے.
لیکن وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ کو چاہتی ہے اور اس کے رسول کو چاہتی ہے، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، آخرت کے گھر کو چاہتی ہے، تو فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ نے عاد تیار کیا ہے للمحسنات، نیک عورتوں کے لیے، منکن، تم میں سے، اجر عظیما، اجر عظیم تیار کیا ہے۔ تو اللہ والی عورتیں شوہروں کو ڈیمانڈ نہیں دیتی ہیں۔ یہ آیتیں میں نبی علیہ السلام کی عورتوں کی طرف مخاطب کر کے پوری امت مسلمہ کی ماں و بہنوں سے مخاطب کرتا ہوں۔ سمجھ میں آ جی؟ مسلمان عورت جو ہے وہ ڈیمانڈوں کی نہیں ہوتی ہے، وہ پروٹوکول حاصل کر کے اپنا آپ کو بازار کی زینت نہیں بناتی، وہ شاپنگ کی دنیا میں اپنے شوہر اور اپنے گھر کا بیڑا غرق نہیں کرتی۔ سمجھ میں آ جی؟ اس کا زیور ایمان اور عمل، قرآن کی تلاوت اور اندر کے وظائف اور گھر کے چار دیواری ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ جی؟ تو دیکھو اللہ نے یہاں نبی علیہ السلام کی بیویوں کو مخاطب کر کے امت کی عورتوں کے لیے کیا پیغام دیا ہے کہ تم اگر دنیا کو چاہو گی، دنیا کی خوبصورتی کی طرف جاؤ گی، تو ہم تمہیں رخصت کر دیں گے، وہ چیزیں دیں گے، لیکن تمہیں آخرت نہیں ملے گی۔ لیکن آخرت کی طرف تم آؤ گی، آخرت کی طرف تم آؤ گی، اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کو اختیار کرو گی، تو فقر و فاقے برداشت کرنا پڑے گا، پرانے کپڑے اور پرانی چیزوں پہ گزارا کرنا پڑے گا، اور اللہ کی عبادت کو اپنا زیور اور اپنا یعنی کپڑا اور لباس بنانا پڑے گا۔ تو ایسی عورتوں کے لیے فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے نیک عورتوں کے لیے تم میں سے اجر عظیم عطا فرمایا ہے۔ اب آؤ سورہ نور کی طرف، اس میں آیتیں اور بھی ہے لیکن میں نے شارٹ کیا ہے۔ سورہ نور کی طرف آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے الخبیثون والخبیثات، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اصول پیدا کیا ہے، سمجھ میں آ جی؟ اصول یہ ذکر کیا ہے، خبیث مرد جو ہے، خبیث عورتیں جو ہیں وہ خبیث مردوں کے لیے ہوتے ہیں، الخبیثات خبیث عورتیں، للخبیث خبیث مردوں کے لیے، گندی عورتیں گندی عورتوں کے لیے مردوں کے لیے ہوتے ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ والطیبات للطیبین، اور صاف ستھری عورتیں صاف ستھرے مردوں کے لیے ہوتے ہیں۔ والطیبون للطیبات، اور صاف ستھرے مرد صاف ستھری عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ اللہ نے ایک اصول اور ضابطہ ذکر کیا ہے، عورت جتنی پاک دامن ہوگی، دیندار ہوگی، ایماندار ہوگی، اپنے حیا کا، اپنی عزت آبرو کا، اپنی گھر کی چار دیواری کا اور حجاب کا پابند رہے گی، جتنی زیادہ غیر محرموں سے، چاہے وہ کزن کیوں نہ ہو، چاہے وہ رشتہ داری برادریوں کے لوگ کیوں نہ ہو۔ ہمارے یہاں کیا ہے، ساری عورتیں جب کوئی آتا سامنے سے رشتہ داروں میں سے تو سر نیچے کرتی، وہ پر سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ناجائز ہے، حرام ہے۔ جب ہمارا یہ رول ہوگا، یہ طریقہ ہوگا، ہم شادیوں میں بھی جا کر ناچیں گی اور فوتگیوں میں بھی جا کر یعنی پیٹیں گی، ہر راستے میں آنے والے مرد کے لیے گردن جھکائیں گے، وہ سر پہ ہاتھ پھیر کے ٹور جائے گا، اور ہمارا چہرے کی زیارت ہر ایک کوئی کرے گا، اور کسی غم خوشی کے دن میں بازار جا کر یعنی شاپنگ کی ڈیمانڈنگ پر کے در در پھرتے رہیں گے، تو ہمارا شوہر کے بارے میں بھی کبھی خیال نہ رکھو کہ وہ بھی ایک بیوی کو لے کے بیٹھے گا۔ اب وہ اس لیے کہ آپ جو ہے نا طیبات نہیں ہے، کوئی بھی اگر عورت طیبہ نہیں ہے، قرآن اور کے قانون کے مطابق، احادیث کے مطابق پاکیزہ نہیں ہے، تو پھر اس کا شوہر بھی کہیں اور منہ لگائے گا، اس کو ٹینشن میں ڈال دے گا، اس کو کیا کرے گا، ٹینشن میں ڈال دے گا، مصیبتوں کی شکار ہو جائے گی، پھر پیٹی رہے گی، اس کے لیے منع کرتے رہے گی، ادھر نہ جا ادھر نہ جا، ناراضیاں ہوں گے، رشتے ٹوٹیں گے، لیکن اپنے گربان میں نہیں دیکھے گی۔ تو یہاں قرآن نے سب سے پہلے عورت کو ذکر کیا ہے، الخبیثات، خبیث عورتیں، گندی عورتیں، للخبیثین، گندے مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون، اور گندے مرد، للخبیثات، گندی عورتوں کے لیے ہیں،
والطیبات اور صاف ستھری عورتیں للطیبین صاف ستھرے مردوں کے لیے ہیں، والطیبون للطیبات صاف ستھرے مرد صاف ستھری عورتوں کے لیے ہیں۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ یہ خدا کا اصول ہے، قانون ہے۔ ایک اور اصول سنو اللہ کا، ایک اور اصول سنو، قل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم للمؤمنین مومن مردوں کے لیے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم کہ وہ اپنے نگاہوں کو نیچے کریں۔ مومن مردوں کے لیے خدا نے کہا اپنی نگاہیں نیچے کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ یہ ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون اللہ خبردار ہے اس کا جو مرد کر رہے ہیں آج کل۔ سمجھ میں آیا جی؟ اب سنو اگلا قانون تمہارے لیے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَقُلْ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ نور آیت نمبر 31، سورہ نور آیت نمبر 31، وَقُلْ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم للمؤمنات مومن عورتوں کے لیے یغضضن وہ نیچے رکھیں من ابصارہن اپنی نگاہیں، اپنی آنکھیں نیچے کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ کہ وہ اپنی خوبصورتیوں کو ظاہر نہ کریں۔ عورت کی خوبصورتیاں کیا ہے؟ عورت کی خوبصورتیاں اس کے ہاتھ پاؤں، اس کا چہرہ، اس کے گردن، اس کے بال ہیں، تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ وہ اپنی خوبصورتیوں کو ظاہر نہ کریں الا مگر ما ظہر منہا جو اس کے اوپر سے چادر نظر آ رہی ہے، برقع نظر آ رہا ہے، وہ مجبوری ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جِيُوبِهِنَّ وَلْيَضْرِبْنَ ڈال دے وہ ڈال دے بِخُمُرِهِنَّ اپنی اوڑھنیوں کو عَلَىٰ جِيُوبِهِنَّ اپنے گربانوں کے اوپر، اپنے گربان کو نہ دکھائیں، اپنی حفاظت کی چیزوں کو آگے شو نہ کریں۔ وَلْيَضْرِبْنَ اور وہ ڈال دیں بِخُمُرِهِنَّ اپنی بڑی بڑی اوڑھنیوں کو، چادروں کو، عَلَىٰ جِيُوبِهِنَّ اپنے گربانوں کو اوپر تاکہ آپ کا سینہ کسی کو نظر نہ آئے۔ وَلَا يُبْدِينَ اور ظاہر نہ کرے زِينَتَهُنَّ اپنی خوبصورتی کو۔ یہاں تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ شادی میں جا کے تو شاید اگر شوہر کہیں دور چلا گیا ہو اور شادی میں آگے مل گیا ہو، بیوی نظر آئے تو اس کو پہچانے بھی نہ یہ میری بیوی ہے، وہ اتنا پلاسٹر کر کے جاتی ہے کہ شوہر بھی اس کو نہ پہچانے، ہونٹوں کو جو ہے کیا نام ہے پتہ نہیں کیا لگاتی ہے، اور پتہ نہیں جو ہے کیا نام ہے کیا سے کیا یہ بکواس آگے کیا کیا، اور پھر اس کے بعد اتنی بدبوئیں ان سے آتی ہیں۔ سمجھ میں آیا جی؟ الٹی آ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ادھر دامنکو میں کہیں اس وقت میں یہاں نہیں آیا تھا تلہاڑ میں، یہ ٹریک 5 کے اوپر میں جا رہا تھا ورزش کے لیے، جمعے کا دن تھا، ادھر ایک عورت آئی سامنے سے گزری، اتنا اپنے اوپر کیا لیپی تھی پتہ نہیں اس نے، مجھے اتنی الٹیاں آئی کہ میں بیمار ہو گیا اس کی وجہ۔ کئی دنوں تک جب بھی کوئی عورت سامنے سے گزرتی وہی بدبو مجھے آتی رہتی تھی۔ سمجھ میں آیا جی؟ ادھر ایک دن ایسا ہوا کہ لاہور سے میرا ایک دوست ہے مولانا عبد الماجد صاحب، وہ اپنی گھر والی کو لے کر ادھر آ گیا۔ دیکھیے میری بیوی کے ابھی آپ کو چوڑیاں اس نے کبھی زندگی میں چوڑی نہیں پہنی، اس نے بالیاں بھی نہیں پہنی ہے، انگوٹھیاں بھی نہیں پہنتی ہے، بڑا افسوس ہے، جیسا اللہ نے اس کو بنایا اسی طرح رہتی ہے۔ ہاں، اور میں نے اس کو منع کیا ہوا ہے کہ دنیا کا کوئی دنیا کی چیز نہیں پہننا، جو اللہ نے تجھے بنایا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اسی میں خوبصورتی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ انسان کو اللہ نے خوبصورت سانچے میں بنایا ہے، تو یہ چیز ہے کہ جو ہے نا اپنا آپ کو جو ہے نا چڑیل بنا دے۔ تو وہ آ گئی، اس نے جو ہے نا اس کو میک اپ کرائی گھر والی کو کرائی، تو یہ جو ہے کیا نام میں گھر میں آیا مسجد سے جب گھر میں داخل ہوا تو یہ شرمایا ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے یہ ہو جائے۔ وہ میں نے جب اس کے اوپر نظر پڑ گیا تو میں گھبرا گیا، ایسے ہونٹ ایسے شکل، خدا گواہ ہے جسے میں نے کہا کوئی چڑیل ہمارے گھر میں آ گئی، یہ سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا سپیڈ لگا جلدی، یہ کیا کر دیا؟ کہتی اس نے مجھے زبردستی ایسی کرائی ہے۔ میں نے کہا وہ چل جلدی کر، مجھے خوف لگ رہا ہے بہت زیادہ، میرے کو جو ہے بالکل میرے جسم کے بال کھڑے ہو گئے،
گئی اور جلدی میں اس نے سارا کچھ اپنا آپ کو دلدلایا. سمجھ میں آیا جی؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، تم اپنی خوبصورتیوں کو ظاہر نہ کرو، جو اللہ نے تمہیں دیا وہ بھی ظاہر نہ کرو. تو چیز ہے کہ ہم اور بھی لگا کے لیپ کے ہم پورے معاشرے کو گندا کر دیں. سمجھ میں آیا؟ اب اللہ فرما رہے کہ آپ نے اپنی خوبصورتیوں کو کن کو دکھانا ہے؟ سنو، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، یہ خوبصورتیاں آپ نے اپنے شوہروں کے لیے دکھانی ہے، او آبائہن، اپنے باپ دادوں کو دکھانی ہے، او آباء بعولتہن، اپنے شوہروں کے باپ اگر تمہارے چہرے کو دیکھ سکے تو کوئی مسئلہ نہیں، جو سسر ہوتے ہیں، او ابنائہن، اور اپنے بیٹے اگر تمہیں دیکھے تو کوئی مسئلہ نہیں، او ابناء بعولتہن، آپ کے شوہروں کے جو دوسری بیویوں سے بچے ہوتے وہ اگر آپ کو دیکھے تو کوئی مسئلہ نہیں، او اخوانہن، اور آپ کے بھائی سگے بھائیوں نے آپ کو دیکھے تو کوئی مسئلہ نہیں، او بنی اخوانہن، اور آپ کے بھائیوں کے جو بیٹے ہیں انہوں نے تمہیں دیکھا تو وہ بیماری میں کوئی مسئلہ نہیں، او بنی اخواتہن، اگر تمہاری بہنوں کے بیٹوں نے تمہیں دیکھے تو ان سے بھی کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھی تمہاری اولاد ہے، محرم ہے، او نسائہن، یا ان کے اور عورتوں نے اگر تمہیں دیکھے تو عورتوں نے دیکھے تو کوئی نہیں، او ما ملکت ایمانہن، یا تمہارے غلاموں نے تمہیں دیکھے تو کوئی نہیں، اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ یعنی ایسے کاروبار کرنے والے جو مرد ہوتے ہیں جن کو عورتوں سے کوئی غرض نہیں ہوتا ہے. کچھ ایسے مرد ہوتے ہیں نا کہ جو مجذوب ٹائپ ہوتے ہیں، یعنی جن کو عورتوں کے معاملات کا نہیں پتہ ہوتا، وہ بس ملنگ ہوتے ہیں. ایسے ملنگ اگر کوئی تمہیں چہرہ دیکھ لیا تو کوئی مسئلہ نہیں. اب الطفل الذی لم یظہروا علی عورات النساء، بچوں میں بھی دو قسم کے بچے ہوتے ہیں. ایک قسم کے شرارتی بچے ہوتے ہیں جن کو عورتوں کے سارے معاملات پتہ ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. سمجھ میں آیا جی؟ تو ایسے شرارتی بچے بھی تمہیں نہ دیکھیں، وہ جا کے آگے بتائیں گے یا خود شرارت میں آ جائیں گے. سمجھ میں آیا جی؟ یا لیکن وہ بچے جن کو عورتوں کے معاملات کے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ کیا مقاصد لگے ہوتے ہیں، ایسے بچے بھی اگر تمہیں دیکھے تو مسئلہ نہیں. لیکن وہ شرارتی بچے ہیں جن کو عورتوں کے معاملات کا پتہ ہے، ایسے بچوں سے بھی پردہ ہے. سمجھ میں آیا جی؟ یہاں اللہ فرما رہے ہیں او الطفل الذی، وہ چھوٹے بچے ہیں لم یظہروا علی عورات النساء، جن کو عورتوں کی بھیت کا نہیں معلوم، راز کا نہیں معلوم کہ عورتوں میں کیا راز ہے. اب یہ ان مردوں کا اللہ نے بتایا کہ کون کون مرد آپ کو دیکھ سکتے ہیں. کون کون ہو گئے؟ شوہر، اپنا باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے اور شوہروں کے بیٹے، اور اپنے بھائی اور بھائیوں کے بیٹے، اور اس کے بعد بہنوں کے بیٹے، عورتیں، غلام، یا وہ مجذوب ٹائپ مرد جن کو ان چیزوں کا غرض نہیں ہوتا، عورتوں کے ساتھ کوئی معاملات نہیں ہوتے، وہ سمجھتے نہیں عورتوں کے معاملات کو، یا وہ بچے جن کو عورتوں کے معاملات کے بارے میں، بیت کے بارے میں، راز کے بارے میں پتہ نہیں ہے. سمجھ میں آیا جی؟ ان مردوں کے علاوہ کوئی بھی مرد نہ عورت کے سر پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے اور نہ اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، نہ یہ عورت اپنا چہرہ ان کو دکھا سکتی ہے. دکھایا تو قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا. اگلا قانون آپ کے لیے سنو، اگلا قانون وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور اپنی پاؤں کو زمین پہ نہ مارے، اپنے پاؤں کو زمین پہ نہ مارے. عورتیں اکڑ کے، کچھ عورتیں یہاں ہمارے مدرسے کے سامنے سے بھی ایسے بالکل جو ہے نا چل رہی ہوتی، وہ صوبیدار کی دکان کے پاس آتا تو ان کے زیورات کی آواز ادھر ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے، چوڑیوں کی آواز، وہ مدرسے کے پیچھے وہ جا رہی ہے، وہ آواز اندر آ رہا ہوتا ہے. سمجھ میں آیا جی؟ تو اللہ یہاں فرما رہے کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پاؤں زمین پہ مار مار کے نہ چلے. کیوں؟ آپ زمین پہ پاؤں مار مار کے چلیں گے تو جو آپ نے پہنا ہوگا اس کی آواز کی چھنگ چھنگ باہر نکل آئے گی. لِيُعْلَمَ، تاکہ جانا جائے، ماں وہ جو یُخْفِینَ اس نے چھپائے، مِن زِینَتِہِنَّ اپنے خوبصورتی میں سے. ظاہر بات تیز تیز چلے گی یا تو کپڑا ہی گر جائے گا اس سے جو اس نے اپنے امن کے لیے رکھا ہے، اور یا یہ ہے کہ کیا نام ہے کہ اس کے اندر جو زیورات اس نے پہنی ہے اس کی آوازیں باہر نکل آئیں گی. اللہ فرما رہے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. توبو، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو.
یعنی جمیعاً سب کے سب ایھا المؤمنون، اے تمام زمین کے اوپر رہنے والے مومنوں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگلی آیت سنو، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، نکاح کراؤ یعنی رانڈو کو، بیواؤں کو، منکم تم میں سے، والصالحین من عبادکم، اور جو نیک ہو تمہارے غلاموں میں سے بھی، غلاموں کی بھی شادیاں کراؤ، اپنے کنواروں کی بھی شادیاں کراؤ، سمجھ میں آئے جی، تاکہ گناہ سے جو ہے نا یعنی زمین سے گناہ ختم ہو جائے۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر تم فقیر ہو تو اس نکاح کرنے کی وجہ سے اللہ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت زیادہ وسعت دینے والا اور جاننے والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 عورتوں کے ساتھ نکاح کیا تھا، 11 عورتوں کے ساتھ، ان میں جو ہے کیا نام ہے صرف اور صرف ایک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری تھی، باقی ساری کی ساری بیوہ تھی۔ یہ نکاح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بیواؤں کو ترغیب دے رہا تھا، ایک تو بیواؤں کے ساتھ اس لیے نکاح کیا تاکہ ان کو سہارا ملے، دوسرا بیواؤں کے ساتھ اس لیے نکاح کیا کہ امت کو سبق دیا کہ بیوہ کو بیوہ نہ رہنے دو، اس کے ساتھ نکاح کر لے، اور تیسرا اس لیے کیا کہ عورتوں کی پیداوار زیادہ ہے مردوں کے بنسبت۔ اب سارے مرد ایک ہی بیوی کریں گے، یا عورت جو ہے نا شوکن کو برداشت نہیں کرے گی، تو پھر یہ ہے کہ معاشرے میں جو ہے کیا نام ہے جو عورتوں کے لیے شوہر نہیں وہ کہاں جائیں گی، کیونکہ عورتوں کی پیداوار زیادہ ہے۔ تو یہاں عورتوں کے لیے خیر خواہی ہے بنسبت مردوں کے، سمجھ میں آئے جی، کہ اور یہاں مردوں کے لیے 4 بیویوں کا اس لیے کہا گیا تاکہ کوئی عورت بے سہارا نہ رہے، کوئی عورت بے سہارا نہ رہے۔ تو یہاں پر عورتوں کے ساتھ نکاح کا ترغیب اس لیے دیا گیا بیواؤں کے ساتھ اور 4 کرنے کا کہ عورتیں بے سہارا نہ رہے، سمجھ میں آئے جی۔ اور اس کے اعلیٰ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے جو شادی کی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، وہ بلکہ 2 جگہوں سے یعنی بیوہ ہو چکی تھی، 2 جگہوں سے بیوہ ہو چکی تھی، اور نبی علیہ السلام کی عمر تھی 25 سال اور اس کی عمر تھی 40 سال۔ باوجود عمر کے بڑی ہونے کی، باوجود 2 جگہ سے بیوہ ہونے کی، پھر بھی نبی علیہ السلام نے شادی کیا، اور نبی علیہ السلام سے پھر ان کی اولادیں ہوئی، 4 بیٹیاں ہوئی، 3 بیٹے ہوئے، سمجھ میں آئے جی، اور ایک بیٹا حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحم سے ہوا، باقی کسی بیوی سے اولاد نہیں ہوئی۔ بات سمجھ میں آیا؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم جو بیوہ لوگ ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، نکاح کرو، شادی کرو۔ یہاں پر کیا ہے؟ یہاں اسلام کا بالکل ہندو والا رسم ہے، ہندو والا رسم یہ ہے کہ بس بیوہ ہو گئی، اب یہاں نکاح کرنا اس کو آگ سمجھا جاتا ہے، لیکن زندگی کیسے جیسے گزارے، لیکن نکاح اس کے لیے بہت عیب دار چیز ہے۔ تو یہ شریعت کا بھی بہت زیادہ مخالفت ہے، اور اس کے وجہ سے جو ہے نا معاشرے میں گناہوں نے جنم دینے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے جو ہیں کیا نام ہے اس میں نقصانات ہیں، سمجھ میں آئے جی۔ تو اس لیے اسلام نے جو ہے نا اس کا کبھی بھی جو ہے کیا نام ہے اس طرح رہنے کا اجازت نہیں دیا ہے۔ ہمارے وہاں یہ ہوتا ہے، ہمارا جو دیامر ہے وہاں کوئی بھی عورت طلاق ہو جاتی ہے، یا یہ ہے کہ وہ بیوہ ہو جاتی ہے، شوہر مر جاتا ہے، کوئی بھی عورت اس طرح نہیں رہتی، اور وہ فوراً دوسری جگہ میں شادی کر لیتی ہے، سمجھ میں آئے جی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے کیا نام ہے یعنی آپ نکاح کو فروغ دیں گے تو اس صورت میں یہ ہوگا آپ نیک بن جائیں گے، دوسرا اللہ آپ کو امیر بنا دے گا۔ اس کے علاوہ قیامت کی نشانیوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے نشانیوں میں سے یہ فرمایا، کاسیات عائرات مائلات ممیلات، یہ عورتوں کی قسمیں بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا ایک زمانہ آئے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، کاسیات کپڑے پہنی ہوں گی، کپڑے پہنی ہوں گی، لیکن آریات پھر بھی ننگی ہوں گی، پھر بھی ننگی ہوں گی۔ تو
تو ابھی ہے یا نہیں ہے؟ سر پہ دوپٹہ نہیں ہے. پاکستان کے اندر 90% لوگ عورتیں جو ہے نا 90%، ہاں 90% عورتوں کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے پاکستان میں. اور اس کے بعد جو کپڑے انہوں نے پہنی ہوتی ہے وہ بھی اللہ معاف کرے اس سے سارا بدن نظر آ رہا ہوتا ہے. مردوں کے لیے پنجے اوپر کرنے کا حکم ہے، تو مردوں کے پنجے نیچے ہیں، ایڑیوں کے نیچے. سارے مردوں کو دیکھو بازار میں جائیں گی تو، یا چلتے پھرتے کسی بھی مرد کو دیکھو، اس کے پنجے ایڑی کے نیچے ہیں. عورتوں کے لیے یہ حکم تھا کہ اپنے پنجے نیچے کر کے اپنے پنڈلیوں کی حفاظت کریں. تو اب دیکھو کہ ان کی پنڈلیاں تو کیا اوپر جو ہے نا جو نرم گوشت ہے وہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. کپڑے کیسی پہنی ہوتی ہیں، آج کل تو پینٹ شرٹ پہنتی ہے. سمجھ میں آیا جی؟ بعض ادھر اسلام آباد میں جا کے دیکھو، دیگر شہروں میں جا کے دیکھو، عورتوں کا لباس دیکھو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کاسیات کپڑے تو پہنی ہوں گی لیکن آریات ننگی ہوں گی، پھر مائلات خود بھی دوسروں پر مائل ہوں گی، اور ممیلات اور ان کو بھی اپنی طرف مائل کریں گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا. آج بازار میں جاؤ تو یہ حدیث جو نا سیم وہاں یہ پیشن گوئی وہاں پر نظر آ رہی ہوتی ہے. بازار میں جاؤ تو عورتیں زیادہ ہے، مرد کم ہے. حالانکہ بازار عورتوں کی جگہ نہیں ہے، وہ کاروباری مردوں کی جگہ ہے. لیکن وہاں شاپنگ کے لیے یہ ہے کہ ساری عورتیں ہی جا رہی ہے. بات سمجھ میں آیا جی؟ تو ایسا ایک نازک زمانہ آیا ہے کہ عورت نے سارے معاشرے کو خراب کر دیا ہے. لیکن اسلام نے عورت کو شہزادی بنایا ہے. اسلام نے عورت کو کیا بنایا ہے؟ شہزادی بنایا ہے. کیسے شہزادی بنایا ہے؟ سب سے پہلے جب وہ بچی ہوتی ہیں، غور سے سننا، نہیں کرو بیٹا، جب وہ بچی ہوتی ہیں تو باپ بیٹوں سے زیادہ اس کو ترجیح دیتا کہ یہ میری بیٹی ہے. پھر جو ہے کیا نام ہے، بھائی اس کو خیال رکھتے ہیں کہ یہ میری بہن ہے. رکھتے ہیں باپ اس کی ضروریات پورا کرتا ہے. پھر اس کے بعد بھائی اس کی ضروریات پورا کرتے ہیں، ڈیمانڈ پورا کرتے ہیں. اس کے بعد جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو شوہر اس کا خادم ہوتا ہے. خادم وہ سردانی ہے، گھر میں بٹھایا ہوتا ہے اس نے، اس کو کپڑے بھی دیتا ہے، مکان بھی دیتا ہے، خرچہ بھی دیتا ہے. دیتا نہیں دیتا ہے، گھر میں اس کو اعزاز و کرام سے نوازتا ہے. لیکن اس کے بعد جب اس کے بچے ہوتے ہیں تو اسلام نے ماں کے احکام بتانے پر اولاد اس کو ماں سمجھ کر اس کو اپنا جان جگر بنا دیتے ہیں کہ میری ماں ہے. پیار سے نام لیتے ہیں، ماں ہے، ماں، منہ بھر کر لیتے ہیں نام، اور ماں سمجھ کے اس کی خدمت کرتے ہیں. تو کبھی باپ بیٹی سمجھ کے خدمت کرتا ہے، بھائی بہن سمجھ کے خدمت کرتا ہے، کہیں پھوپھی سمجھ کے خدمت کرتے ہیں، کہیں خالہ سمجھ کے خدمت کرتے ہیں، کہیں جو ہے نا بیوی سمجھ کے محبت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اور کہیں جو ہے نا ماں سمجھ کے خدمت کرتے ہیں. ہاں، اور ہر لحاظ سے سارے مردوں نے کسی نہ کسی جو ہے نا رشتے کو سامنے رکھ کر اس کو ایک اعزاز دیا ہوتا ہے کہ میری ماں ہے، میری ماں، میری بہن ہے، میری بیٹی ہے. آپ کو سمجھ میں آیا؟ لیکن غیروں نے کیا کیا ہے؟ غیروں نے کہا کہ نہیں، ان مسلمانوں نے عورتوں کو گھروں میں مبہوس قید کیا ہوا ہے، ان کے اوپر بڑے بڑے دوپٹے پہنا کر ان کو سزا دیا ہوا ہے. انہوں نے ایسا لیبل لگایا دنیا میں، ایسا جو ہے کیا نام انہوں نے ایشو بنایا کہ دنیا اس بات کو تو لینے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن ایک صاف ستھرا قانون اور ایک اعزاز اور اکرام جو اسلام نے اس کو دیا تھا وہ آگے نہیں پہنچایا، آگے نہیں پھیلایا. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ نہیں، آپ نے جا کر مردوں کے شانہ بشانہ چلنا ہے، کمانا ہے، آپ کیوں ایسا سے کمتری کی شکار ہو؟ ہاں، اس طرح سبق پڑھا کہ عورت کو دفتر لے گئے. ہم جب بینکوں میں جاتے ہیں پیسے نکالنے کے لیے یا کسی اور دفتروں میں جاتے ہیں تو ہم وہاں وہ لڑکے اور لڑکیوں کے آپس میں ڈرامے دیکھ کے آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیسے ایک دوسروں کو نیچے سے قلم مارتے ہیں، آنکھیں مارتے ہیں، کیا کیا ادھر ہو رہا ہوتا ہے. وہ سارا ڈرامے ہم دیکھ کے آئے ہوتے ہیں. سمجھ میں آیا جی؟ اس کے بعد جب وہ عورت بڑی ہوتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کو لے جا کے اب اس کا باپ بھی نہیں، اس کا بیٹا بھی نہیں، ہاں، میرا جسم میری مرضی کے نعرہ لگوا کے
میری جسم میری مرضی کے نعرہ لگا کے اس کو خود مختاری کی دعوت دے دے کے اب اس کو نہ کوئی بیٹی سمجھتا، نہ اس کو کوئی ماں سمجھتا، نہ اس کو کوئی بہن سمجھتا ہے، نہ کوئی اس کو بیوی سمجھتا. اب بوڑھی ہو جاتی ہے تو لے جا کے اولڈ بینک میں جمع کراتے ہیں اس کو، کہ بوڑھا کھانے میں. کہاں جمع کراتے ہیں؟ ہاں، بوڑھا خانے میں اس کو جمع کراتے ہیں. وہاں دکے کھا کھا کر کھانس کے کتے کی موت وہاں مر جاتی ہے. بتاؤ اسلام کا قانون اعلیٰ یا انگریز کا قانون اعلیٰ ہے؟ ہاں، اسلام کا قانون آنا ہے. بات سمجھ میں آیا جی؟ تو ہمیں اسلام نے یہ اصول دیے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. میری باتوں کو برا نہیں ماننا، اس لیے کہ میں نے قرآن سے کوئی بات اضافی اپنی ذات سے نہیں بتایا. میں نے سورہ نور اور سورہ احزاب کی آیتیں بتائی ہے. ان آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ترغیب دیا ہے. یہ تو ابھی کم ہے، ٹائم شارٹ ہے، سمجھ میں آیا جی؟ اگر پورا قرآن میں سے جو اللہ نے عورتوں کے لیے بتایا ہے وہ نکال کے پڑھے تو بندہ پھر اپنے گربان میں دیکھ کر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ شاید پتہ نہیں ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہے. ہم آزاد نہیں ہے، ہم آزاد نہیں ہے، ہم آزاد نہیں ہے. ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متقین ہیں. ان کا اطاعت اور ان احکامات کی پاسداری ہمارے اوپر لازم ہے. ہاں، جب دل میں آیا کہ میں نے بازار جانا ہے تو قرآن کو سوچنا ہے کہ قرآن میرے لیے کیا کہہ رہا ہے. جب دل میں آیا کہ میں نے شادی میں جانا ہے، قرآن کی طرف دیکھنا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. جب دل میں آیا کہ میں نے فوتگی میں جا کے پیٹنا ہے، ماتم کرنا ہے، اس وقت بھی سوچنا ہے کہ میرے لیے قرآن کیا کہتا ہے. جب آپ کسی کے سامنے سر دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے اس وقت سوچنا ہے کہ میں نے کتنے لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے یا کتنے لوگوں کے لیے سر سامنے کرنا ہے. سمجھ میں آیا جی؟ ہاں، اس لیے جب ہم ایسا کریں گے تو پھر اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر نہیں ایسا کریں گے، اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے تو کل کو قیامت کے دن ہم بہت پریشان ہوں گے اور پھر ہم بھی پکڑے جائیں گے کہ ہم سے اللہ پوچھے گا کہ تم نے کیوں نہیں بتایا تھا اسلام کے احکامات کو. سمجھ میں آیا جی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.